بہترین نبی پاک نے غریبی کو عزت دی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں. حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح. فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے. انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے قربان جائیں, انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا. حضور نے زور سے پکڑ لیا. انہوں نے ایک دفعہ چاہا, پھر اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا ہوں, یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا, یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا. صحابی خاموش ہو گئے. حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا, فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ رو پڑے, عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں, مزدور آدمی ہوں, پھاوڑے کے ساتھ کدال کے ساتھ کئی کے ساتھ کام کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ نا چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں, دل کرتا تھا. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی, یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے. ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا اس نے تباہی کر دی. نبی کریم کا انقلاب یہ ہے کہ, اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ ہوتا ہے. کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے, کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے, چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے. گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط. میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فسق ہے. جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرے. اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں. اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں. اور نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا. آپ سمجھے بات. ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے. احساس, جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے, آپ یقین کریں مطلب موٹر سائیکل والے کو پجارو والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے. تو وہ چونکہ پجاروں میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا, کیا ہو گیا, مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا. موٹر سائیکل والوں نے تو خرید لی ہے یہ روڈ, چونکہ وہ پجاروں پہ ہے, لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے. ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی. جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا, غلطی کا احساس. بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں غامدیہ قبیلے کی ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں. یہ لوگ گناہ کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے, بلکہ معاذ اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی اور مرد کے ہاں بھیج دیتے تھے. وہ تو اس کو عیب ہی نہیں جانتے تھے. آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. ہمارے حکمران ہمیں مثالیں دیتے ہیں, ہم جی اس طرح کا بنا دیں گے, میں نے کہا رہنے دو, ہم نے اس طرح کا بن کے کیا کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے میرے ملک میں آج بھی بہت ساری شرم و حیا ہے, بہت سارا کرم ہے اللہ کا. وہاں تو حد بندہ ہی کوئی نہیں, کس طرف آپ جا رہے ہیں. قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ رو پڑی, اور اس طرح روئی کہ جیسے بڑی تکلیف میں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بھول گئی تھی, غلطی کر بیٹھی, مجھ سے زنا ہو گئی. حضور صلی اللہ, اب دیکھیں ذرا, یہاں مجرم کو مار مار کے منواتے, وہ مانتا نہیں کیونکہ وہ پاک ہو کے دنیا سے جانا نہیں نہ چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوایا, وہ خود کہہ رہی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تو کیسے ثابت کرے گی کہ تو نے زنا کیا ہے, یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ گا. تو عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچے.
حضور نے فرمایا واپس جا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے۔ 8-9 ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سا بیٹا گود میں، حالانکہ کہنے لگی کوئی 2 سپاہی نہیں حضور نے بھیجے کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے۔ حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی، احساس پیدا کیا۔ وہ آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ واپس اور دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ وہ گئی، 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور رو پڑی۔ صاحب کنز الاموال نے لکھا رو پڑی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، حضور مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میں رو کے وقت گزارتی ہوں کہ اس حال میں مر گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں، حضور مہربانی فرمائیں۔ یار یہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، بڑے بڑے جرم لوگ اپنی چادر کے نیچے چھپائے پھرتے ہیں، پر احساس نہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رسول سے معافی لے لیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک بچہ لے کے ایک صحابی کو دیا، فرمایا اس کی پرورش کرنا، اور پھر حضور نے لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو اور مار مار کے سنسار کر دو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور نبی پاک بے چینی کے ساتھ اندر ٹہل گئے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو آ کے بتایا گیا حضور انتقال کر گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمال اس کے آگے ہوئی جب نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ کہتے ہیں جنازہ تیار ہوا تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ بھائی میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ۔ فرمایا صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر نبی پاک اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا ہے؟ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جا، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی توبہ نہیں دیکھی، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کے آنسو نہیں دیکھے؟ فرمایا اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ جب تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریبی کو عزت دے دی، وقار دیا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کے دلوں میں احساس گناہ پیدا کیا، وہ سمجھ گئے یہ غلطی ہے اور ہمیں توبہ کرنی، سمجھ گئے غلطی ہے۔ ہمارے ہاں جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ آ کے کہتے پیر صاحب مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، یاد تو نہیں کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ بھائی تم تو بڑا ولی اللہ بنا، اتنا بڑا دعویٰ کر گیا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں غلطی کا، تو پھر مطلب یہاں آنے کا کیا معنی تھا؟ ہمارے بہت سارے دعوے، میرے سمیت آپ کسی کو چھیڑیں وہ کہے گا ایک دنیا میں بندہ ٹھیک ہے جو میں خود ہوں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی میں چھوٹا تھا تو ابا جی کام نہیں کرتے تھے، بڑا ہوا تو بھائی نہیں کرتے، اور زیادہ بڑا ہوا تو بچے نہیں کرتے، یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابے کو بھی روٹی میں نہیں کھلائی، میں نہیں پالا ہے۔ یعنی اپنے حق میں دلائل ہر وقت اپنے حق میں دلائل دینا بھی کوئی بات ہے بھائی؟ اپنے اندر اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کر۔ تیسری بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا۔ رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس، میلاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکے آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا تو ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے بوڑھی؟ کہنے لگا میری ماں ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہی، کہہ رہا بوڑھی ہو گئی ہے کسی کام کی نہیں رہی، منڈی میں بیچنے جا رہا ہوں۔ میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ آپ چلے جائیں صرف 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یورپ میں پہنچے، جا کے دیکھ لیں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا، وہ آج بھی کوئی احساس رہتا ہے؟ باقی کوئی ایسی ٹینشن ہو، اس پر سیمینار ہوتا ہو
اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے, کہتے بھی تیری 18 سال عمر ہوگی, اب تو نکل جا کے اپنا کچھ سوچ. اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اب میلاد والے